کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے والے سے موت کیا کہتی ہے؟ تو دقائق الاخبار میں حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو موت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مرنے والا کہتا ہے کہ تو کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟ تو موت کہتی ہے میں موت ہوں اور تجھے دنیا سے لینے آئی ہوں۔ اب تجھے دنیا سے نکالوں گی اور تیرے گھر والوں سے تجھ کو جدا کر دوں گی اور تیرا مال غیروں کو دلاؤں گی جس کو تو نے زندگی بھر جمع کیا ہے اور خدا کی راہ میں تو نے خرچ نہیں کیا۔ یہ باتیں سن کر مرنے والا منہ پھیر لیتا ہے۔ پھر موت منہ کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا، میں وہی موت ہوں جس نے تیرے باپ دادا کو دنیا سے نکالا تھا۔ بتا تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ وہ کہتا ہے دنیا بڑی دغا باز ہے۔ پھر دنیا ایک شکل میں آتی ہے اور کہتی ہے اے بے شرم، تو نے میرے اندر رہ کر دنیا کی نافرمانی کی، حلال اور حرام میں فرق نہ کیا اور تو یہ سمجھتا تھا کہ میں ہمیشہ دنیا میں ہی رہوں گا۔ میں تجھ سے تیرے برے کاموں کی وجہ سے ناراض ہوں۔ برے کام تو نے کیے، دغا بازی تو نے کی۔ پھر مال ایک شکل میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے مجھے غلط طریقے سے کمایا اور اب میں دوسرے کے قبضے میں چلا جاؤں گا اور تو دنیا سے خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ پھر ملک الموت اس کی جان نکالتے ہیں۔ اگر مرنے والا ایماندار اور اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار ہے تو ایسی آسانی سے اس کی روح نکل جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جائے، اور اگر بے ایمان ہے، نافرمان ہے، گنہگار ہے تو اس طرح اس کی روح نکلتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کانٹوں پر چادر ڈال کر کھینچی جائے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو آسمان سے یہ آواز آتی ہے جس کو مرنے والا ہی سنتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھ کو چھوڑا؟ تو نے دنیا کو خوش رکھا یا دنیا نے تجھ کو خوش رکھا؟ تو نے دنیا کو کمایا یا دنیا نے تجھ کو کمایا؟ اور جب غسل دیا جاتا ہے تو آواز آتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو کمزور ہو گیا، اب تیرا زور کہاں گیا؟ اب تو بولتا کیوں نہیں؟ تیری باتیں کہاں گئیں؟ تو اکیلا ہے، تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ اور جب کفن پہنایا جاتا ہے تو یہ آواز آتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو سفر میں خالی ہاتھ چلا، اب تو دنیا میں کبھی نہیں آئے گا، اب تو ایک خوفناک گھر میں چلا جائے گا۔ اور جب جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تو توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کر کے مرا ہے تو تجھے خوشخبری ہے کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہے، اور اگر تو نے توبہ نہیں کیا ہے اور گناہ کو معاف نہیں کرائے ہیں تو بڑے غم کی بات ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناخوش ہے۔ اور جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کو آگے رکھا جاتا ہے تو یہ آوازیں آتی ہیں، اے آدم کے بیٹے، جو کچھ تو نے اچھا یا برا کیا ہے وہ تیرے لیے ہے، اگر تو نے اچھے کام کیے ہیں تو تجھے خوشی ملے گی اور اگر برے کام کیے ہیں تو دکھ پائے گا۔ اور جب دفن کر دیتے ہیں تو زمین مرنے والے سے کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میرے اوپر اکڑ کر چلتا تھا، ہنس کر چلتا تھا اور اب روتا ہے۔ جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے، اے بندے، تو اکیلا رہ گیا، تیرے دنیا کے ساتھی تجھ کو اندھیرے گڑھے میں ڈال کر چل دیے جن کے لیے تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اے بندے، میں آج تیرے اوپر ایسا رحم کروں گا، ایسا رحم کروں گا کہ تیرے ماں باپ نے بھی تجھ پر ایسا رحم نہ کیا ہوگا۔ اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو دیکھ اور جان و دل سے اللہ کی تابعداری کر۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، فرض تجھ پہ بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ چند روز زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آپ نے جو کچھ سنا اس سے آپ ہدایت حاصل کریں، آج ہی توبہ کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ ارے اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ توبہ کریں گے تو آپ گناہوں سے بری ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جنت میں جگہ ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔